بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكت بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات على محمد وعلى محمد بانی مجلس کے مرحومین کے لیے اور امام بارگاہ مہاجرین کے جو بانی ہیں ان کے سارے صاحب کے لیے سید امیر حسن مرحوم سید محمد فاضل حسین سیدہ پاکیزہ خاتون سید ناظم حسین سید ذیشان حیدر عابدی کی سید حسین عابدی کے لیے اور صحت و سلامتی کہی گئی ہے سیدہ آنچل زہر زیدی سید ذیشان حیدر سب کی ثواب کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی بابا بلند سلامات سلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کا دوہرا اثر ہوتا کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کے لیے حسنات لکھے جاتے ہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن سے گناہ دھلتے ہیں قرآن پڑھو تو حسنات لکھے جاتے ہیں استغفار پڑھو تو گناہ دھلتے ہیں لیکن جب سلوات پڑھتے ہیں تو دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات سے معذرت ہم راستہ تھوڑا سا گم کر گئے تھے اور پھر احساس بھی ہوا تمام مومنین انتظار میں ہوں گے میرے تمام مومنین بھائی بہنوں سے میری معذرت کہ کچھ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی اور اس بات کا احساس جب انسان کھو جاتا ہے نا تو بہت ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی صحیح ہونا چاہیے بات پہنچ رہی ہے آپ کے حسن ثبات کا میں پہلے سے قائل ہوں مجھے اتفاق ہو چکا ہے یہاں پہ پڑھنے کا تو عزیزان کرام میں نے مشہور و معروف حدیث نبوی کا انتخاب کیا آپ نے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ کو سنا ہے مجھ حقیر کے بھی کچھ چھوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے گا میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں آپ کے معیار کے مطابق کچھ اپنے مطالب پیش کروں تو حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکون صحابہ کا مجمع ہے ممنون ایک جملے پہ آپ اس دقت سے غور فرما رہے ہیں صحابہ کا مجمع ہے خط
صحابہ سے کہہ رہے ہیں انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم، تمہارے درمیان الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت۔ بھائی صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو میری؟ فیضان گرامی حبیب خدا فرما رہے ہیں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوبارہ سنیے گا، ترجمہ کروں گا اور اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف ترجمے ہی سے ایک نتیجہ دوں گا جو تمام تک پہنچنا چاہیے۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم، تمہارے درمیان۔ صحابہ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں حبیب خدا انی، بے شک میں، تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین دو گراں قدر چیزیں۔ دوبارہ سنیے گا، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، ممنون آپ کی محبتوں کا۔ بے انتہا ممنون۔ دیکھیے ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ آئیے میں الفاظ پلٹ کے دوبارہ پیش کرتا ہوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ سب کے سب کہتے تھے ہم غلام ہیں رسول خدا کے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ، بھئی ساری امت رسول خدا کی غلام ہے، اور سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں کہ صحابہ کا مقام اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو کلمہ پڑھ کے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام، تو صحابہ نے مانا نا وہ غلام ہے۔ تو سارے صحابہ نے مانا ہم غلام ہیں، جہاں غلام ہو وہاں مولا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں عزیزان کرام۔ رسول خدا کے، تو جہاں غلام ہوتے ہیں وہاں مولا، جہاں غلام وہاں آقا مولا۔ اب رسول خدا سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ساری امت تو آپ کی غلام ہے، امت آپ کی جگہ لے نہیں سکتی، تو کون ہے آپ کی جگہ؟ تو آپ نے غدیر میں سارے صحابہ غلام ہیں رسول خدا کے، رسول خدا مولا ہیں، جس کے رسول مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ یا میں الفاظ پلٹ کے کہہ دوں، صحابہ صرف رسول خدا کے غلام نہیں، اہل بیت کے بھی غلام۔ نتیجہ پہنچ گیا زیادہ کیا؟ تو تمام کے تمام صحابہ نہ صرف رسول خدا کے غلام بلکہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور جو افراد ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، مجھے کیونکہ معلوم ہے یہاں کے ماحول کا، دور دور تو آوازیں جاتی ہیں، تو دور دور تک آوازیں جاتی ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور جملہ پیش کر دوں، تو اب سارے صحابہ صرف رسول خدا کے غلام نہیں
بول دیتے ہو. سچ بتانا کہ نہیں بابا جان میں اس دفعہ سچ بتا رہا ہوں. حسن مجتبیٰ نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا کہ خبردار تمیز سے بات کرنا، غلام ابن غلام. کہ بیٹا سوچ لو، میں جا کے پوچھ لوں گا کہ بابا جان میں تصدیق کر رہا ہوں. بچے کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا، باپ کو لے کے چلے کہ حاکم ہے. یہ ہمارے علماء نے نہیں، بھائیوں نے لکھا ہے. آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ اے فرزند رسول کے واقعہ آپ نے کہا غلام ابن غلام، جو کہا تھا باقی ہوں، میں علی کا بیٹا. میں نے کہا تھا غلام ابن غلام کا لکھ دیجئے. بیٹے نے سوچنا شروع کیا کہ نہ جانے باپ کو شکایت کریں گے. انہوں نے لکھ دیا. جب لکھ دیا کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ. بیٹے نے پوچھا بابا جان کیا ہوا؟ آپ نے لکھوا کے پاس رکھ لیا. کہ بیٹا تجھے نہیں پتا، ان کا کہنا کہ غلام، تجھے اندازہ نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. پیغمبر نے فرمایا جوانان جنت کے سردار حسن ہو. کہ بیٹا یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، آنے والے فرشتے پڑھ کے معاف کر دیں گے. کچھ اور سب نے مانا ہے یہ مولا ہے، ہم غلام ہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی مانا ہے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. بھئی اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا، اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا. ممنون آپ کی محبتوں کا، اس میں قابل نہیں ہوں جس نے جتنی محبت آپ حضرات نے مجھے عطا فرما دی ہے. عزیزان گرامی، حبیب خدا فرمائے میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. اور صحابہ سے خطاب کرنے کے بعد فرمایا تو جن سے خطاب کیا ہے ذرا ان کا تعارف کروا دوں. صحابہ کا بہت احترام ہے کیونکہ وہ آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے. آیتیں نازل ہوں تو ہم عمل کریں. اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ والا جز سن لیا ہے نا تب بھی دوبارہ سن لیجیے گا. اگر کراچی سے پہنچ گیا ہو تب بھی محبت سے سن لیجیے گا. اگر سن چکے ہیں تب بھی سن لیجیے گا. یہ والا حصہ جو میں پیش کر رہا ہوں میری اس پہ بڑی محنت ہے. تو صحابہ کا ہم اس لیے احترام کرتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے. آیت نازل ہو تو ہم عمل کریں. آیت آئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وَآتُوا الزَّكَاةَ، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان میں جن کے پاس استطاعت ہو وہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. انہوں نے روزے رکھ لیے. آیت آئی وہ جہاد پہ چلے گئے. آیت آئی انہوں نے ہجرت کی. تو صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کی ضرورت ہوگی. یقین مانیے گزشتہ 3 ہفتوں سے مسلسل سفر میں ہوں. نہ کراچی میں سکون تھا، عراق کے اندر گیا، مسلسل دن رات سفر میں چلتے رہے، یہاں وہاں، نجف کربلا. اور اب 4 دن سے 3 شہر ہر روز سندھ میں چل رہا تھا.
وہاں سے پوری رات سفر کرنے کے بعد دن میں مظفر گڑھ، وہاں سے اب یہاں پہ پہنچ جاؤں اور ابھی لاہور جانا ہے، پورا خورے جگر دے کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیتوں کے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں۔ آیتیں انتظار میں رہتی تھی اہل بیت کے، یہ عمل کریں تو ہم جائیں۔ توجہ توجہ، سارے مطلب کی توجہ، آیتیں انتظار میں رہتی تھی اہل بیت عمل کریں تو ہم جائیں۔ یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں خیرات کریں تو ہم جائیں، علی تلوار کھینچے تو ہم جائیں، علی گھوڑا دوڑائے تو ہم جائیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہ کرنا، وہ آیتوں کے انتظار میں ہے، آیت علی کے انتظار میں ہے، آیت سیدہ کے انتظار میں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے۔ بھئی یہ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ ان کے عمل کو دیکھ کے قرآن کی آیات کو نزول کرتا تھا کہ بھئی یہ آیت آنے چاہیے، انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو ان کے عمل سے قرآن بنتا تھا، یا نہیں اللہ نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، یہ لوح محفوظ میں پڑھ کے عمل کرتے تھے۔ توجہ فرمائی جا رہی ہے؟ بھئی بہت محبت سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ آئیے ذرا دوبارہ حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک بات میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بہت زیادہ نہیں بولتا، آپ لوگوں نے سن تو لیا ہوگا، حالات جیسے ویسے بنتے رہے، میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، جو پڑھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں، جو مرضی ہوتا رہے۔ تو عزیزان کرام ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، قرآن نہیں فرمایا، توجہ نہیں کہا قرآن و اہل بیت، قرآن کی جگہ لفظ استعمال کیا قرآن کے لیے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قرآن ہے قراءت سے، کتاب ہے کتابت سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، بھئی یہ نہیں فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے سنایا تھا وہ نہیں، وہ جو علی کو لکھوایا تھا۔ ایک جملے میں سب پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ اچھا تمام صحابہ یہ تقریباً 99% عرب تھے، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ کتاب اللہ کتاب کی شکل میں چھوڑے جا رہے ہیں تو ہے کہاں؟ اس کا مطلب ہے ان سب کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر جو لکھواتے رہے محفوظ ہے کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے اس نے اس نے کسی نے جمع کر دی تو مان لو رسول خدا یا علی مرتضیٰ کا حق چھینا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا کسی اور نے۔ ایسے جانے کے رامی یہ قرآن رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو دیا۔ وہاں کسی نے نعرہ لگا دیا کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے۔ کس سے کہا؟ رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ سن
سن رکھا ہے نا یہ حضرات، میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، بات وہی ہے جو سب نے پڑھی ہے، نتیجہ شاید نیا ہو۔ بھئی کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کے اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ قدرت کو ضد ہے کہ علی جھکنے نہ پائے۔ جس نے نعرہ لگایا تھا ہمیں کتاب کافی ہے، سب سے پہلے پیغمبر کے بعد علی کے در پہ وحی آیا۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا؟ کچھ ہی وقت گزرا، ایک یہودی نے آگے سوال کیا کہ بھئی مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنا، اس نے نام لیا تو کہا بھئی ان کا تو وصال ہو چکا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، پردہ فرما کر اب ان کی جگہ پہ کوئی ہوگا آئیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، تشریف لائے، انہوں نے کہا بھئی یہ سوالات ہیں، کیا سوال ہے؟ ایک فہرست سے سوالوں کی کہ مجھے قرآن سے جواب چاہیے، قرآن سے جواب چاہیے۔ پہلا سوال سنا، یہ تو مشکل ہے، دوسرا سوال شاید آسان ہو، دوسرا سوال بتاؤ، کہ پہلے کا جواب کب سارے سن لو پھر بتاتا ہوں۔ دوسرا سوال پوچھ لیا، کہ تیسرا سوال کرتے کرتے سارے سوال سن لیے، کہ کیا بات ہے تم یہودیوں کو قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، تم تو یہودی نہیں ہو۔ تم قرآن سے جواب پیش کرو۔ کہا مسئلہ کیا؟ کہ مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ کہ میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں، دوست سے پوچھا جواب نہیں آتا تھا، کہ بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، سب سے پوچھ لیا، کہ چلو مجھے یقین ہے ایک در پہ جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے، دروازے پہ دستک دی، کہ یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا، کسی یہودی نے کچھ سوالات کیے، قرآن سے جواب چاہیے۔ مولانا نے کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا کتاب کافی ہے، توجہ رہے، آپ نے تو کہا تھا کتاب کافی ہے، کہ یا علی جواب مل نہیں رہا قرآن سے، تو آپ نے کہا لاؤ قرآن دو، اپنے پاس سے جواب نہیں لایا، اپنے قرآن سے جواب نہیں لکھایا، کہ لاؤ قرآن دو، کتاب لی اپنے ہاتھ میں قرآن کریم، بغیر دیکھے کھولا، کہ یہاں جواب ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مولانا نے کہا یہاں جواب ہے، کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ اب میں اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں پیش کروں گا۔ مولانا نے فرمایا اگر دیکھ کے بتاؤں تو وارث قرآن ہی نہیں۔ کچھ دیر میں نصاب دیجئے گا تو اللہ نے گرامی ایک مرتبہ جناب امیر نے قرآن کریم کو کھولا، کہ یہاں جواب ہے، کہ یعنی آپ نے بغیر دیکھے بتایا، میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ مولا نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوگا، قرآن نے مولا کو سلام کیا ہوگا، آیت نے نکل کے بتایا ہوگا مجھ میں جواب ہے۔ اب پتہ چلا جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے حق کھول دیتا ہے، جب غاصب کے ہاتھوں میں جاتا ہے جو فرمائی جانے کی کبھی بھی قرآن اپنا حق نہیں کھولے گا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک کہ آل محمد کے در پہ نہ ہو۔ مولا نے ہمیشہ قرآن کریم سے جواب دیا، اور قرآن ہمیشہ علی کے ہاتھوں پہ آتا تو کھل جاتا۔ تو اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں۔ حبیب خدا نے فرمایا
میں ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. میرا جملہ بہت مشہور تھا لیکن میں دوبارہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن میراث, اہل بیت وارث. قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. جب میراث باقی ہے تو وارث کیسے رہے؟ کیسے میراث قیامت تک باقی ہے اور کیسے وارث باقی نہیں؟ آپ کسی کو سلمان سے پوچھئے بھئی آپ کے اوپر الزام لگ گیا کہ بھئی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. اچھا آپ شیطان سے ملے ہیں؟ نہیں, ملا نہیں ہوں. یوسوس فی صدور الناس قرآن کی آیت ہے, وہ دلوں میں وسوسہ کر دیتا, نظر نہیں آتا, دلوں میں وسوسہ کر دیتا. شیطانی طاقت تو بغیر نظر آئے گمراہ کر سکتی ہے. وہ جو رحمان کی ولایت رکھنے والا ہے, کیا وہ پردہ غیب سے ہدایت نہیں دے سکتا؟ کیسے ممکن ہے وہ ہدایت نہ کر سکے؟ وہ وارث ہیں, قرآن میراث ہے. ایزان گرامی, تمام مسلمان کہتے ہیں خبردار قرآن پہ کسی کتاب کو نہ رکھنا, کیونکہ یہ مقدس کتاب ہے. کسی اور کتاب کو اس پہ رکھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کتاب کو فوقیت دے دی. سن رکھا ہے آپ نے؟ کسی کتاب کو قرآن پہ نہ رکھیں. فوراً کہتے ہیں کہ قرآن کو سب سے اوپر رکھو. کیوں؟ قرآن کو ہر کتاب پہ فوقیت ہے. کسی کتاب کو قرآن پہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے. کسی کتاب کو قرآن پہ فوقیت نہ دو, قرآن کو ہمیشہ اوپر رکھو. جب میراث پہ کسی کو فوقیت نہیں تو وارث پہ میراث ہے, آج تک باقی ہے, تو پھر کوئی وارث بھی پردہ غیب میں باقی ہونا چاہیے. ایزان گرامی, قرآن لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ کے اندر آیت ہے. بچے بھی سر ہلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سب کے ذہنوں میں ہے. بچے کے ذہن میں آیت ہونی چاہیے, لا یمسہ الا المطہرون. کوئی قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو پاک ہوں. پاک ہوں. دوبارہ سن لیجئے, قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا, تفصیل میں نہیں جا سکتا. یہ آیت خود موضوع ہے اشرے کا. قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو. تمام مسلمان کہتے ہیں, شیعہ سنی سب کہتے ہیں, جب تک وضو نہ ہو قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتے. قرآن کی لکھائی کو, جلد کو چھو سکتے ہیں, کاغذ کو چھو سکتے ہیں, لکھائی کو نہیں. قرآن کی لکھائی کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے, طہارت شرط ہے, وضو شرط ہے, غسل شرط ہے. جب تک پاک نہ ہو قرآن کی لکھائی کو مس نہیں کر سکتے. میراث کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو. وارث کو کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک سجدہ.
پوری طاقت استعمال کروا دی ہے. اس محبت سے آپ حضرات نے مجھے یہ سنا ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت دی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے. اب ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام غزالی نے بھی لکھی ہے اور مرحوم فیض کاشانی نے المحجۃ البیضاء میں انہوں نے احیاء العلوم میں امام غزالی نے کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بغیر ترجمے کے بھی پہنچ گئے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں بہت سے ایسے قاری قرآن ہیں کہ خود قرآن ان پہ لعنت کرتا. بہت سے لوگ پریشان ہیں بھائی، بہت سے لوگ پریشان ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں ربا تالی القرآن، تلاوت کرنے والے، ربا تالی القرآن، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں، والقرآن یلعنہ، خود قرآن ہی اس پہ لعنت کرتا. یا رسول اللہ، ایک تو بیچارہ قرآن پڑھ رہا، کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں. اب یہ بیٹھے گیا تو قرآن پڑھنے، قرآن الٹا لعنت بھی بھیج رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پڑھ رہا ہے قرآن اور قرآن لعنت کرنے چلا جا رہا. جتنا پڑھے گا اتنا